فیضان غوث اعظم مسجد کے اندر ایک اور عنوان کے ساتھ ایک اور پروقار محفل انعقاد پذیر ہے۔ خالق ارض و سماح کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع ماہ سفر المظفر کی برکات۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو دنیا میں بھیجا، تو تخلیق انسانیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دیگر چیزوں کا بھی وجود رکھا، جس میں آسمان ہے، زمین ہے، سورج، چاند، ستارے اور سال، ایام، مہینے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ رب کریم کی ہی تخلیق ہے، اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 12 مہینوں کا ایک محیط، 12 مہینوں پر محیط جو ہے ایک سال مقرر کیا، جس کو قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے جب آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تو اس آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ خالق ارض و سما نے 12 مہینے بھی ہمارے لیے رکھے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ 12 کے 12 مہینے یہ کس کی طرف سے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ 12 کے 12 مہینے، اس میں اس چیز کو پھر ذکر کیا منہا اربعۃ حرم، کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے اسی سے آگے کے، انہی میں سے جو ہے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی جنگ و جدال کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، ان مہینوں میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، کہ بھئی یہ حرمت والے مہینے۔ ان مہینوں کو کفار میں بھی بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اب محرم کے بعد دوسرا مہینہ کون سا آتا ہے؟ سفر کا۔ اب 3 مہینے جو ہے کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اب 3 مہینوں کے گیپ کے بعد جو بھی جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہوتا تھا وہ سفر کے مہینے میں ہوتا تھا۔ تو اب سفر کے مہینے میں جب جنگ و جدال ہوتی تو یقیناً جنگ کے اندر پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے، لوگوں کا انتقال بھی ہوتا ہے، لوگ دنیا سے بھی جاتے ہیں، تو عورتیں جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی تھیں، لوگوں کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا تھا، لوگوں کے مال و دولت میں کمی آ جاتی تھی، لوگوں کی اولادوں میں کمی آ جاتی تھی۔ کسی بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد میں کمی آ گئی، شوہر چلا گیا تو وہ بھی اس کے لیے تکلیف ہے، اگر جنگ کے اندر پیسہ استعمال ہوا وہ بھی تکلیف ہے، اور اگر جنگ ہار گئے، اور جنگ ہارنے میں تو پھر نقصان اور ہی زیادہ خطرناک ہوتا تھا، شدید ہوتا تھا، تو ان تمام میں تکلیف ہے۔ تو لہذا جب سفر کے مہینے میں لوگوں میں تکلیفیں آتی تھی اس جہت سے، تو کفار میں ایک بات مشہور ہو گئی، کیونکہ سفر کا ایک معنی جو ہے خالی ہونا بھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ خالی ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خالی ہے، اس میں کچھ بھی ہمارے لیے جو ہے خیر و برکت نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر ہمارے لیے فضیلت نہیں ہے، ہمیں اس مہینے میں نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ میں نے پورا کانسیپٹ آپ کو بتا دیے جو ایک سلسلہ تھا۔ تو اب 3 مہینوں کے بعد اس مہینے میں جو نقصان ہوتا تھا تو لوگوں نے کہا بھئی یہ مہینہ ہمارے نقصان دہ ہے، تو یہ مہینہ سفر کا کفار کے نزدیک جو ہے انتہائی منحوس مہینہ تھا، کہ نحوست والا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے
کہ کسی کافر کو سمجھایا جائے کہ جناب یہ مہینہ نحوست کا نہیں ہے، اس مہینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا چلو کسی جاہل کو سمجھایا جائے پھر بھی سمجھ آتی ہے۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ وہ سفر کے مہینے کو اسی طرح منحوس سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ہاں لیکن پڑھے لکھے سے مراد دنیاوی تعلیم کے پڑھے لکھے لوگ۔ میں نے کسی عالم دین کو نہیں دیکھا کہ وہ عالم دین اس مہینے کو منحوس کہہ رہا ہو، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ضرور دیکھا ہے جو اس مہینے کو منحوس کہہ رہے ہوتے، میں نے دیکھا۔ آپ نے واللہ عالم آپ کو تجربہ ہوا یا نہ ہوا ہو، ہم نے دیکھا ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جب اس میں دیکھا، اس میں ملوث پایا، تو بڑی حیرانی ہوئی، اور اس بات پر زیادہ حیرانی ہوئی کہ چلیں دین میں اس کے حوالے سے کوئی ذکر نہ آیا ہوتا نا صراحت کے ساتھ، تو چلیں ہم کہتے یار چلیں اس حوالے سے اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جس طرح بدشگونی کے میں کچھ مثال آپ کو ذکر کروں گا تو سمجھ آتی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو سفر کے بارے میں واضح فرما دیا کہ لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سفر کی نحوست تم تصور کرتے ہو، تمہارے تخیلات کے اندر ہے، فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کر دیا، اور بخاری کی حدیث مبارکہ، چلیں آپ کہیں کہ چلیں فرقہ واریت ہے اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، ہمیں تو بخاری سے چاہیے۔ آج شوق ہے نا بہت، آج لوگوں کو شوق ہے بہت، بخاری کی دلیل چاہیے، بخاری کی حدیث چاہیے، تو سر بخاری میں موجود ہے، پھر بھی کیوں نہیں مان رہے؟ لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن لوگ ایک سوال کرتے ہیں، سفر میں ہوتا ہے نا کہ سفر میں شادی مت کرو، تباہ ہو جائے گی، رشتہ نہیں چلے گا، سفر کے اندر کوئی نیا کاروبار نہیں کرنا، سفر کے اندر آپ نے پورے سورہ مزمل کا پورا چلا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ آٹے کے دانے بنا کے آپ نے جو ہے مچھلیوں کو کھلانے ہیں، آخری بدھ کو خاص آپ نے غسل کرنا ہے سفر کے مہینے میں۔ یہ تمام چیزیں 13 تہذیب بلائیں جو ہے اسپیشل جو ہے سفر المظفر کے اندر جو ہے وہ اترتی ہیں۔ یہ سارے کانسیپٹ ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سارے کانسیپٹ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ افکار ہمارے اندر آئی کیسے، یہ آئے کیسے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، وہ کہیں گے میرے دادا ایسا کرتے تھے، اگلا کہیں گے میرے پردادا ایسا کرتے تھے، ہم نے اپنی دادی سے سنا تھا۔ تو سر یہی جملے تو کافر کہتے تھے، جب کافر کو دین کی دعوت دیں تو کافر کیا کہتے تھے کہ تم ایسے مذہب کی طرف ہمیں بلا رہے ہو جو ہمارے آباء و اجداد نے اختیار نہیں کیا، لہذا ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بھی تو یہ جملے کہتے تھے، اور ہمارے پاس بھی اس کی دلیل کیا ہے کہ جناب علی کیونکہ ہم نے اپنے بوڑھوں سے یہ بات سنی ہے، ہمارے بوڑھے ایسا کیا کرتے تھے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ سر ایز اے مسلم آپ کو تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، آپ تو یہ کہیں کہ میرے اللہ نے مجھے کہا پھر میں اس لیے کرتا ہوں۔ آپ کے پاس دلیل تو ایسی ہونی چاہیے، میرے نبی کا یہ حکم ہے میں اس لیے یہ کرتا ہوں۔ جس طرح کوئی کہتا ہے آپ سفر کی نحوست کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو لہذا اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ابو، دادی، نانی، چاچی، تائی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو چلیں آپ یوں کہیں، کوئی اکابرین میں سے بتا دیں آپ، حضور غوث پاک، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، داتا علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، کسی کے بارے میں بتا دیں کہ کوئی ایسا کرتا ہوں، آپ کو نہیں ملے گا۔ تو سر پھر کیوں؟ پھر آخر ہماری یہ فکر کیوں؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ میمن کمیونٹی کے اندر یہ تھنکنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ کیوں ہے نہیں سمجھ آتے، آخر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، بڑا ویلڈ سوال ایک بندے نے کیا، اور وہ اس نے سوال صحیح کیا تھا اور ہو بھی جاتا ہے ایسا۔ اس نے کہا جناب ہم نے ایک دوست کو منع کیا اپنی بیٹی کی سفر میں شادی مت کر، اس نے شادی کر دی، 1 مہینے بعد شادی ٹوٹ گئی، تو دیکھیں نحوست آ گئی نا۔ تو میرا سوال ہے
کیا دیگر 11 مہینوں میں جو شادیاں کی جاتی ہیں کیا وہ نہیں ٹوٹتی؟ کیا مدینہ پاک میں نکاح جو کیے جاتے ہیں کیا وہ نہیں ٹوٹتے؟ کیا بیت اللہ شریف کے سامنے اگر نکاح پڑے جائیں کیا وہ نہیں ٹوٹتے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ الزام عظیم ہم سوچ بھی نہیں سکتے، میں آپ کو کیا مثال دوں؟ آپ وہاں کی مدینہ پاک کی طرف نسبت کریں گے؟ آپ نہیں نا، آپ کہیں گے جناب ان کا قصور ہے۔ تو محترم، یہ سارے مہینے تو اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے مہینے تو میرے ہیں۔ 12 کے 12 مہینے کی تخلیق وہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اسی کے ساتھ ان 12 مہینوں کا بھی انتخاب کر لیا گیا۔ قرآن کے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اسنا عشرہ کا لفظ ہے، عربی میں 12 کو کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اب آپ کہیں وہ شادی کیوں ٹوٹی؟ اس میں 2 ریزن۔ ایک تو ایک نارمل سی بات ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پہلے دن بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ایگزامپلس موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ اعتقادی طور پر ہم کمزور ہیں، اعتقادی طور پر ہم کمزور ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جا رہا ہو، کوئی ڈیلنگ کے لیے جا رہا ہو، آگے کالی بلی آ جائے تو اس کے دماغ میں آ جائے گا جناب یہ کالی بلی آ گئی، اس نے راستہ کاٹ دیا، اب میری ڈیل نہیں ہوگی۔ یقین مانے وہ ڈیل اس کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اعتقادی طور پر کمزور، اس نے اعتقادی طور پر اس بلی پر بھروسہ کر لیا کہ یہ بلی گزر گئی تو آج میرا کام صحیح نہیں ہوگا۔ تو قصور اس کا اپنا ہے، اس نے اس پر بھروسہ کیا، اس نے اس پر بھروسہ کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ اے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے ہرگز نہیں مصیبت پہنچتی ہم پر الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ هو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا کریں۔ قرآن کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے محبوب آپ ان کو بتا دیجیے تمہارے اوپر کوئی مصیبت، تکلیف، آزمائش، پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ 120 دن کا بچہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ میں 120 دن کا بچہ، صحیح حدیث مبارکہ 120 دن کا بچہ یعنی 4 مہینے کا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس نے زندہ ہونا ہے نہیں ہونا، یعنی دنیا میں آنا ہے نہیں آنا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا عرصہ رہے گا، وہ نیک ہوگا یا گناہگار ہوگا، سب کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ، وہ بھی دنیا میں آنے کے بعد نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا سب کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ شقی ہے، وہ سعید ہے، اس کے لیے کتنا رزق لکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، سب کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر ایک بلی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ جس طرح وہ کھارادر میں بڑا مشہور ہے تو کہ بھئی بیٹ آ جائے نا، وہاں ویسے بیٹ بہت زیادہ جو ہے نا گاڑی کھڑی کرنا مشکل ہوتی ہے، رات کو کھڑی کریں صبح سج جائے گی، فری میں سجاوٹ ہوتی ہے مکمل۔ تو اب جو ہے رات آپ نے کھڑی کی اور صبح سجاوٹ ہے، کسی کے اوپر بیٹ گر جائے نا تو کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس بڑا مال آئے گا، بڑا مال آئے گا۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا ایک نے مجھے کہا جناب بیٹ سے بڑا مال آتا ہے۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے، ایک کام کرو ہمارے کھارادر میں آ جاؤ، صرف رات میں 1 گھنٹہ آپ سر کھڑے ہو جائیے گا، 1 گھنٹہ آپ پورا نہلا دیا جائے گا، آپ کو بس نہا لیجیے گا، مال ہی مال ہے، کاروبار کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، مال ہی مال آئے گا۔ کیونکہ وہ بیٹ سے جو ہے کیا بات ہے، کتنی متبرک ہے آپ کے لیے وہ بیٹ، کہ اس بیٹ سے جو ہے آپ کے لیے جو ہے مال ہی مال آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ابھی تک لوگوں نے بتایا، میں پوچھتا ہوں جناب وہ کوے کی بیٹ ہوتی ہے یا چیل کی بیٹ ہوتی ہے، کس میں کتنا مال آتا ہے، یہ آج تک کسی نے کلیئر نہیں کیا، بس اتنا ہے کہ مال آئے گا۔ کوا اگر کائیں کائیں کر دے، آپ کی بات کاٹ دے، آج مہمان آئے گا کوئی گھر کے اندر، سر آئے گا تو اچھی بات ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، آئے گا تو اچھی بات ہے، لیکن کوا مہمان آئے گا، رات میں جھاڑو لگانا، پھر کانچ کا ٹوٹ جانا، توبہ توبہ، یہ جو معاملات ہیں اللہ مانا نفیس، یہ ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہے، ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔
جس وجہ سے ہم ان تمام چیزوں میں بلیو کرتے ہیں اور اتنا ہمیں بھروسہ ہو گیا اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں تو ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی. چلیں پرانے زمانے کے اندر ہمارے بزرگ کرتے ہوں, بزرگ سے مراد جو علم سے آشنا نہ ہو, میں نے کہا نا کسی عالم دین آپ کو ایسا نہیں ملے گا, چلیں وہ کرتے ہوں سمجھ آتی ہیں. جناب آج تو جو ہے 15ویں صدی میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, 2024 ہے, اتنا جو ہے یہ فاسٹ دور ہو گیا کہ ایک بوڑھا بندہ بھی جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل چلا رہا ہے آج کے دور میں, اس کو ہی معلوم ہے کہ جناب یہ آئی پیڈ کیا ہوتا ہے, آج وہ بھی چلا رہا ہے. اتنی اویئرنیس آ گئی ہمارے بزرگوں کے اندر بھی کہ جو ہمارے پرانے بزرگ جو ہے وہ 3310 موبائل چلانا ان کو نہیں آتا تھا, آج کا بزرگ جو ہے وہ آئی پیڈ چلا رہا ہے, اتنا اس کو معلوم چل گیا, اتنی جو ہے اس کو اویئرنیس مل گئی. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس دور کے اندر بھی یہ تھنکنگ ختم نہیں ہو رہی. تیرا تیزی ابھی کتنی مسجدوں میں آیت کریمہ شروع ہو جائیں گی, کتنی مسجد اسپیشل یہاں ہوتی ہو تو پیشگی معذرت, لیکن مجھے امید ہے جب موضوع یہ رکھا تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا ہوگا یہاں پر, تو کتنی مسجدوں میں ہم نے دیکھا آیت کریمہ شروع ہو جائے گی سفر المظفر میں, بھئی 13 دن ہو, کیوں بھئی 13 تیزی ہے, اسپیشل جو ہے مصیبتیں آ رہی ہیں اس لیے ان کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے. آیت کریمہ پڑھنا منع نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جناب آپ کا جو تصور ہے اس تصور کے لیے پڑھنا منع ہے کہ آپ نے ان دنوں کو جو اللہ کے دن ہیں, دن کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے نا, اسی کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منحوس. اسی دن کو آپ منحوس کہہ رہے ہیں نا, جس کی اللہ نے تخلیق فرمائی آپ اسی کو منحوس کہہ رہے ہیں. تو لہذا اس تصور کے لیے منع کیا گیا, ورنہ آپ پڑھیں, کون منع کرتا ہے؟ آیت کریمہ کا وظیفہ سبحان اللہ. اور اگر کسی میں طاقت ہو اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے صحیح انداز کے اندر تو پھر اس کی برکات بھی دیکھے گے کہ اس کی کتنی برکات ہے. لیکن یہ تصور غلط ہے. اسی طرح آخری بدھ کا تصور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے وہ بیمار ہوئے تھے, کچھ نے کہا اس دن صحت مند ہوئے تھے. تو سر بات یہ ہے اگر سفر المظفر اس وجہ سے منحوس ہے کہ اس میں آقا علیہ السلام بیمار ہوئے تھے, تو پھر ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا؟ پھر 10 محرم الحرام کے حوالے سے آپ کا کیا حکم ہے قبلہ؟ جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا گیا. پھر جس دن سید الشہداء کو شہید کیا گیا اس دن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس دن امام حسن کو زہر دیا گیا اس دن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس دن مولا کائنات کو شہید کیا گیا, جس دن جو ہے عثمان غنی کو شہید کیا گیا, جس دن عمر فاروق کو شہید کیا گیا, جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو شہید کیا گیا, اس دن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سر پھر 365 دن کے اندر کوئی ایک دن تو بتا دیں پھر تو آپ کو کوئی دن نہیں ملے گا. لہذا معلوم یہ چلا ہمارا کانسیپٹ غلط ہے, ہماری فکر غلط ہے. ہمیں اپنی فکر کو صحیح کرنا ہوگا, ہمیں اپنے تخیلات کو صحیح کرنا ہوگا. اور اس آج کے بعد کبھی یہ دلیل کوئی نہ دے بھئی کیوں کرتے ہو, میرے ابو کرتے تھے. کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھیں, قرآن میں یہ جملے آپ کو کافر کے لیے ملے گے. وہ دلیل کا جواب اس لیے دیتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کو, پورا رکوع ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, پورے رکوع کے اندر پورا ذکر کیا گیا, تو اس کے اندر جب آپ نے اپنے چچا کو اور دیگر کفار کو آپ نے کہا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, تم اس کی عبادت کرو جو ہمیں کھلاتا بھی ہے, ہمیں پھلاتا بھی ہے, جو ہمارا رازق بھی ہے, جو ہمیں زندہ بھی کرتا ہے, جو ہمیں مارے گا بھی, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے, تم جو ہے اس کی عبادت کرو. تو پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے آبا و اجداد اس طرح کیا کرتے. تو یہ سوچ ان کی تھی. اسی لیے اس چیز کے اندر جو ہے اپنا ذہن بالکل کلیئر رکھیں کہ یہ ماہ سفر جو ہے جس طرح دیگر مہینے برکتوں والے ہیں, اسی طرح یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے.